بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 164 اور آج اس کی پہلی قسط ہے، مگر یہ جو سبجیکٹ چل رہا ہے یہ پیج ہے 411 یعنی 411 نمبر صفحہ پر ہم ہیں، اور مین ہیڈنگ ہمارا چل رہا ہے غزوہ احزاب یعنی جنگ خندق، جسے بیٹل آف احزاب یا بیٹل آف ٹرینچ خندق بھی کہتے ہیں اس کو۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 164، پہلی قسط ہے اور 411، اور یہ سبجیکٹ چل رہا ہے غزوہ خندق کا۔ ناظرین، یہ کتاب جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعات رکھ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، رائٹر ہیں اس کتاب کے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں اقبال تو نے، کہاں اقبال تو نے بنایا آشیاں اپنا، نوا اس باغ میں بلبل کو ہے سامان رسوائی۔ عاطف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز، حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شہراز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ان العیش عیش الآخرۃ فاغفر للانصار والمہاجر۔ اے اللہ، یقیناً زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، پس انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ نحن الذین یا بائعوا محمد علی الجہاد ما یقیناً ابدا۔ ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں، ہم وہ ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے جب تک کہ باقی رہیں محمد سے جہاد پر بیعت کی ہے۔ صحیح بخاری ہی میں ایک روایت حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ خندق سے مٹی ڈھو رہے تھے، یہاں تک کہ غبار نے آپ کے شکم کی جلد ڈھانک دی تھی۔ آپ کے بال بہت زیادہ تھے۔ میں نے اسی حالت میں آپ کو عبداللہ بن رواحہ کے رجزیہ کلمات کہتے ہوئے سنا۔ آپ مٹی ڈھوتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ فَإِذْ لَنْ فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِلَّا قَيْنَا إِنَّ الْوَلَا راغبوا عَلَيْنَا وَإِنْ أَرَدُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا۔ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ صدقہ دیتے، نہ نماز پڑھتے، پس ہم پر سکینت نازل فرما یعنی سکون، اور اگر ٹکراؤ ہو جائے تو ہمارے قدم ثابت رکھ۔ انہوں نے ہمارے خلاف لوگوں کو بھڑکایا ہے، اگر انہوں نے کوئی فتنہ چاہا تو ہم ہرگز سر نہیں جھکائیں گے۔ حضرت براء رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ آخری الفاظ کھینچ کر کہتے تھے۔ ایک روایت میں آخری شعر اس طرح ہے، ان الاولی قد بغوا علینا وان ارادوا فتنة ابینا، یعنی انہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے اور اگر وہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہیں گے تو ہم ہرگز سرنگون نہ ہوں گے۔
مسلمان ایک طرف اس گرم جوشی کے ساتھ کام کر رہے تھے تو دوسری طرف اتنی شدت کی بھوک برداشت کر رہے تھے کہ اس کے تصور سے کلیجہ شک ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اہل خندق کے پاس دو مٹی جو لایا دو مٹھی جو لایا جاتا تھا اور یوں بو دیتی ہوئی چکنائی کے ساتھ بنا کہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا۔ لوگ بھوکے ہوتے تھے اور اس کا ذائقہ حلق کے لیے ناخوشگوار ہوتا تھا، اس سے بدبو اٹھ رہی ہوتی تھی۔ ابو تعالیٰ کہتے ہیں ناظرین، یہ انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں، کیونکہ یہ ویلاگ لمبا ہے، اس لیے ہم انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جہانانا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ، پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا مے خانہ۔